میں جرمن زبان بھولتا جا رہا ہوں، صرف ایک لفظ یاد رہ گیا ہے اور وہ ہے ایما۔ یہ اقتباس سے علامہ محمد اقبال کے ایک خط کا۔ آخر ایما کون تھی جن سے علامہ محمد اقبال کو اس قدر والہانہ لگاؤ اور عشق تھا کہ وہ اپنے جذبات کو، اپنی وارفتگی کو کھلے عام خطوط میں بیان کر رہے تھے؟ علامہ اقبال کی رومانوی جہد کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم احباب، آپ دیکھ رہے ہیں عبید ثاقب آفیشیل اور میں ہوں عبید ثاقب۔ علامہ محمد اقبال بلا شبہ اردو کے سب سے مقبول ترین اور مشہور ترین شعراء میں سے ایک ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قربت، الہ آباد میں دیے گئے علامہ کے خطبے اور امت مسلمہ کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کی وجہ سے علامہ اقبال کو بر صغیر پاک و ہند میں بے تحاشا مقبولیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے اور پاکستان کا قومی شاعر بھی مانا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، اپنے افکار، اپنے کردار کی وجہ سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اساطیری شکل دی جاتی ہے، انہیں افسانوی شکل دے کر عام انسانوں کی بھیڑ سے الگ کیا جاتا ہے، انہیں کوئی ماورائی کردار بنایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جذبات اور احساسات اسی طرح ہوتے ہیں جیسے عام لوگوں میں ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی خوشی، غمی، محبت اور نفرت کے احساسات اور جذبات بدستور پائے جاتے ہیں، اور یہی حال ہمارے یہاں علامہ محمد اقبال کے ساتھ کیا گیا۔ انہیں ایک ماورائی اور افسانوی شکل دے کر عام انسانوں سے الگ کیا گیا، جبکہ حقیقت میں علامہ محمد اقبال بھی عام انسانوں کی طرح محبت اور نفرت کے احساسات سے لبریز ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ محمد اقبال کی رومانوی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ میں زیادہ لکھیا کہہ نہیں سکتا، آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں۔ جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے۔ براہ کرم میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف کریں۔ یہ خط علامہ محمد اقبال کی ایما کے نام لکھے گئے جرمن زبان میں موجود خطوط میں سے ایک ہے۔ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نیکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈلبرگ میں ہوئی تھی۔ ایک تو ماحول رومان پرور، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور اس پر ایما کا سحر زدہ کر دینے والا حسن، اور ایسے میں اگر ایک ہندوستانی شاعر ایک جرمن دوشیزہ سے عشق کرتا ہے تو یہ حیرت کی بات نہیں، بلکہ اگر وہ عشق نہ کرتا تو یہ حیرت کی بات ہوتی۔ اقبال نے اسی حوالے سے ایک مشہور نظم ایک شام دریائے نیکر ہائیڈلبرگ کے کنارے پر لکھی ہے۔ اقبال کے دل میں ایما کے لیے کیا جذبات تھے اور ایما اقبال کے لیے کس قدر اہم تھی، اس کا اندازہ آپ اس خط سے لگا سکتے ہیں۔ براہ کرم اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائیڈلبرگ میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب سا لگتا ہے اور میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہیں۔ ان خطوط سے ہمارے سامنے اقبال کی ایک بالکل الگ تصویر آتی ہے، ایک ایسی تصویر جو نصابی کتب میں اقبال کے بارے میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے، جو یوم اقبال پر کی جانے والی تقاریر ہیں، ان میں ہمیں جو اقبال کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ اقبال جب ایما کو خطوط لکھ رہے تھے اس وقت وہ شادی شدہ تھے، اور اپنی شادی کے بارے میں وہ عطیہ فیضی کو ایک خط میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ میں نے والد صاحب کو لکھ دیا ہے کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، خصوصاً جب میں نے پہلے ہی اس قسم کے کسی بندھن میں گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس کی کفالت کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان کی حیثیت سے مجھے بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ اگر سماج یا قدرت مجھے یہ حق دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں دونوں کا باغی ہوں۔ اب صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدبخت ملک سے چلا جاؤں یا پھر شراب میں پناہ لوں، جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے۔ اقبال نے جرمنی کی میونک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمنی کا سفر کیا تھا، اور یہیں پہ موسم بہار میں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی۔ ایما 26 اگست 1879 کو دریائے نیکر کے کنارے ایک قصبے میں پیدا ہوئی۔ ان کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایما 29 سالہ اقبال سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی شریر تبسم جھلکتا تھا جس کے بارے میں اقبال اپنی ایک نظم میں کچھ یوں کہتے ہیں: رکھا تھا میز پر ابھی ہم نے اتار کر، تو نے نظر بچا کے ہماری اڑا لیا، آنکھوں میں ہے تیری جو تبسم شریر سا۔ ایما کی مادری زبان جرمن تھی، لیکن وہ فرانسیسی اور یونانی سے بھی بخوبی واقف تھی۔ انہیں فلسفے اور شاعری سے خصوصی شغف تھا، اور یہی وجہ اقبال اور ان میں مشترک تھی۔
اقبال کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایما کے ساتھ مل کر جرمن شاعر گوئٹے کو بھی سبقن پڑھا تھا۔ اقبال ایک خط میں جرمن عورتوں کے متعلق کچھ یوں فرماتے ہیں کہ انگریز عورت میں وہ نسائیت اور بے ساختگی نہیں جو جرمن عورت میں ہے۔ جرمن عورت ایشیائی عورت سے ملتی ہے، اس میں محبت کی گرمی ہے، انگریز عورت میں یہ گرمی نہیں۔ انگریز عورت گھریلو زندگی اور اس کی بندشوں کی اس طرح شیدا نہیں جس طرح جرمن عورت ہوتی ہے۔ عطیہ فیضی اپنی اقبال کے متعلق لکھی گئی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اقبال جب انگلستان میں تھے تو بہت تیز ترار آدمی تھے۔ اپنی دانش سے، اپنی فراست سے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، لیکن وہیں اقبال جب جرمنی میں پہنچے تو کھوئے سے رہنے لگے۔ عطیہ کے مطابق اقبال جرمنی میں جرمن سیکھنے کے علاوہ رقص، موسیقی اور کشتی رانی وغیرہ بھی سیکھتے تھے۔ عطیہ نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عشق کی آگ صرف اقبال کے دل میں نہیں تھی بلکہ ایما کے دل میں بھی یہ شعلہ بھڑک رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ایما نے اوپرا گانا شروع کر دیا۔ اقبال نے ان کا ساتھ دینا چاہا لیکن مغربی موسیقی سے ناواقفیت کی بنا پر ساتھ نہیں دے پائی۔ یہاں یہ بات کہنی بھی ضروری ہے کہ اقبال نے نہایت عمدہ گلا پایا تھا اور ہندوستان میں اپنی سریلی آواز اور مترنم مشاعرے پڑھنے کی وجہ سے بے تحاشا مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ لیکن اقبال جب اوپرا میں ایما کا ساتھ نہیں دے سکے تو ایما کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، چنانچہ اس رات انہوں نے عطیہ فیضی سے کہا کہ وہ انہیں کوئی ہندوستانی گیت سنا دے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایما کو ایک ہندوستانی گیت سکھائے۔ اور اگلے دن جب وہ پکنک منانے دریا کے کنارے نکلے تو اچانک ایما نے گانا شروع کر دیا، گجرا بیچن والی ناداں تیرا نخرا، اور جو ہی انہوں نے یہ ہندوستانی گیت شروع کیا تو اقبال کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ عطیہ کے مطابق ایک دن وہ اور اقبال بیٹھے ہوئے تھے، ایما اور دوسری لڑکیاں ورزشیں کر رہی تھیں، اقبال ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ عطیہ نے اقبال کو ٹوکا تو کہنے لگے، میں فلکیات دان بن گیا ہوں، ستاروں کی جرمٹ کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ بعض ماہرین اقبالیات کے مطابق اقبال اور ایما کا عشق صرف زبانی کلامی نہیں تھا بلکہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان رکاوٹ بن گئے دونوں کے بڑے بھائی۔ اقبال کے بڑے بھائی ان کی تعلیم کا تمام خرچہ اٹھاتے تھے، سارے اخراجات وہیں برداشت کرتے تھے، چنانچہ اقبال پر یہ اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بھائی کی بات پر عمل کریں۔ 9 اپریل 1909 کو لکھے گئے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ میں کوئی ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتا، میرا منشا تو یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس ملک سے بھاگ جاؤں۔ سبب آپ کو معلوم ہے، میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کا اخلاقی قرض ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے۔ اقبال ایما کو ایک خط میں لکھتے ہیں، کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناؤں گا، یہ میرا تصور ہے اور میری تمنا ہے کہ یہ سب پورا ہو۔ جبکہ ایما کے متعلق ان کے کزن کی بیٹی ہیلا کروش بوف نے سعید اختر درانی کو بتایا کہ ایما 1908 کے لگ بھگ ہندوستان کا سفر کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے بڑے بھائی کارل ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے اور انہیں ہندوستان جیسے دور دراز ملک کا سفر کرنے سے منع کر دیا۔ ایما سے اقبال کا تعلق اگرچہ کوئی مستقل شکل اختیار نہیں کر گیا، مگر اس کی وجہ سے اردو ادب کو بہت ساری رومانوی نظمیں مل گئیں۔ معزز احباب، یاد رکھیے کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد اقبال کی کسی صورت تحقیر نہیں ہے۔ اقبال اردو کے سب سے عظیم ترین شعراء میں سے ایک ہیں اور جب تک اردو بولنے والا ایک بھی شخص ہے، اقبال کا نام زندہ و جاوید رہے گا۔ ہماری ویڈیو کا مقصد اقبال کی رومانوی زندگی سے متعلق ایک جہت کو آپ لوگوں کے سامنے آشکار کرنا تھا۔ امید ہے اب ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔